پہلی صف کا ثواب دوسری صفوں سے زیادہ ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری پر؟ فرمایا اللہ اس کے فرشتے پہلی صف پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا رسول اللہ دوسری پہ؟ فرمایا دوسری پہ بھی۔ تو مطلب کیا؟ پہلی صف کا ثواب دوسری سے 2 گنا زیادہ ہے، 2 بار رحمت ہے پہلی صف پر۔ لیکن ایک غلط فہمی ہمارے ذہن میں ہے، اس کو نکالیں۔ وہ یہ اگر پہلی صف نہیں مل سکی تو جناب بس اب جہاں بھی کھڑے ہو جائیں، نہیں، پہلی صف کا ثواب زیادہ ہے، پھر دوسری صف کا ثواب تیسری سے زیادہ ہے، پھر تیسری کا چوتھی سے زیادہ ہے، پھر چوتھی کا 5ویں سے زیادہ ہے۔ ثواب ختم نہیں ہو گیا، بلکہ آپ جوں پیچھے ہوتے جائیں گے ثواب کم ہوتا جائے گا۔ پہلی صف کے ساتھ جو دوسری جڑی ہوئی ہے اس میں آ جائیں، اور صف کو پر کرنے کا جو ثواب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدم چل کر صف کو پر کرے اس قدم کے برابر کسی قدم کا اجر و ثواب نہیں ہے۔ اور ایک حدیث پاک اندر آتا ہے، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدم چل کر صف کو پر کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور پھر صف کے اندر بھی حکم فرمایا گیا ہے کہ دائیں طرف کھڑے ہو زیادہ ثواب ہے، دوسری طرف ثواب کم ہے۔ پھر اگر دائیں طرف بھر گئی ہے، دوسری طرف جگہ خالی ہے، کوئی جا نہیں رہا، جو اس کو پر کر لے اس کا ثواب دائیں سے بھی زیادہ ہے۔ حضور السلام نے کس طرح بیلنس فرمایا کہ صف کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے۔ تو پہلی صف سے مراد یہ نماز با جماعت کی صف ہے، جنازہ کی صف نہیں ہے۔ جنازہ میں سب سے آخری صف جو ہے وہ افضل ہے۔ عام نماز میں پہلی صف افضل ہے، جنازہ میں آخری صف افضل ہے۔ کیوں؟ کہ وہاں دکھلاوا نہیں، یہاں ضروری ہے، یہ سنت ہے نبی پاک علیہ السلام کی۔ وہاں فرمایا جتنا چھپ کے رہو گے اتنا ثواب زیادہ ہوگا، اور یہاں فرمایا جتنا تم آگے آؤ گے اتنا ہی ثواب اس کا زیادہ ہوگا۔ تو صف میں آنے کے لیے مثلا پہلی صف میں جگہ موجود ہے یا دوسری میں موجود ہے اور سطریں بنی ہوئی ہیں تو پھلانگ کے بھی آ سکتا ہے، پھلانگ کے بھی آ سکتا ہے اس سطر کو پورا کرنے کے لیے۔ اب ہمارے ہاں جو معمول چل نکلا ہے وہ ہر نماز میں، یعنی ایک بندہ آ رہا ہے تو پیچھے سے جناب 10 گردنیں پھلانگتا آگے آتا جا رہا ہے۔ تو یہ نہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا تو وہ گردنیں پھلانگتا ہوا آ رہا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ مسلمان کو اذیت دے رہے ہو؟ جس نے مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے دی اس نے رب العالمین کو دی۔ ایسے نہیں، ہاں گردن پھلانگنے کی اجازت صرف ان لوگوں کو ہے، تکبیر جس نے پڑھنی ہے، اذان جس نے دینی ہے، جو مسجد کے مصالحت مثلا چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، مصالحت میں ہیں، ان کو اجازت ہے آنے کی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسجد میں جماعت نماز پڑھنے کے لیے ہم آگے آئیں تو یہ گردن پھلانگنا ہے، تو جب سلام پھر جائے تو پھر گردن پھلانگنا نہیں ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اگر آپ آئیں تو پھر بھی گردن پھلانگنا ہے، سلام پھر گیا آپ جا رہے ہیں گردن پھلانگ کے تو یہ بھی گناہ ہے، دونوں جرم ہے۔ تو لہٰذا گردن کو نہیں پھلانگنا چاہیے۔ بلکہ ایک پیارے صحابی ان کا نام تھا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ تشریف لائے تو دیکھا جگہ نہیں ہے، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ یہ ہیں مزاج شناس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے کھڑے ہو گئے، اور وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، کوئی چٹائی نہیں تھی، کوئی تلائی نہیں بچھی ہوئی تھی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو حضور پاک بڑے خوش ہوئے، سرکار نے اپنی چادر مبارک کندھے سے اتاری اور اس طرح کر کے ایسے فرمایا یہ پیارے صحابی اس پہ بیٹھ جاؤ۔ تو اس پیارے صحابی نے اس چادر کو ایسے کر کے چوم لیا۔ تو جو صحابہ چادریں چومتے تھے انگوٹھے نہیں چومتے تھے، عجیب بات ہے۔ کسی نے گل لگا دیا تو بھئی یہ حدیث پاک ابو بکر صدیق سے صحیح ثابت ہے، آپ انگوٹھے چوما کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور سرکار نے فرمایا چومو، انہوں نے چومے، حضور کو پسند آ گیا تھا بس۔ یعنی سطر میں جگہ نہیں ہے، پیچھے کھڑے ہو گئے تو سرکار خوش کتنا ہو رہے ہیں، اور جو آگے آ رہا ہے سرکار ناراض کتنا ہو رہے ہیں۔ تو سطر کے اندر جو ہے وہ ایک بندہ کھڑا ہے پہلی صف میں، اللہ اس کے فرشتے پہلی صف پہ درود بھیجتے ہیں۔ پھر فرمایا
اور پھر فرمایا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک شخص پہلی صف میں نماز نہیں پڑھی بلکہ دوسری میں پڑھی ہے، اس کا ثواب پہلی صف سے بھی زیادہ ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے؟ فرمایا وہ پہلی صف میں آیا، جگہ تھی نہیں، تھوڑی سی جگہ تھی، وہ اندر جب داخل ہوا دیکھا تو پوری صف ٹیٹم ٹیٹ ہو گئی، یعنی وہ سجدہ بھی نہیں کر سکیں گے، رکوع بھی، مشکل میں پھنس گئے وہ۔ تو اس نے کہا نہیں، مسلمان کو اذیت نہیں، میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ فرمایا وہ پیچھے چلا گیا، تو پیچھے چلے جانے کی وجہ سے اس کا ثواب پہلی سے بھی دگنا ہو گیا۔ تو مسلمان کو اذیت نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔